Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, in the previous lecture we had discussed perfect competition and monopoly. Today we shall discuss monopolistic competition. Monopolistic competition is a market situation where there are many sellers. They have differentiated products which have close substitutes. The number of sellers or firms is less than perfect competition but more than monopoly. Every seller is interested in increasing his sales. A large amount is spent on advertisement for selling the products. The new sellers or firms can enter the market at any time, and the old sellers can leave the market due to losses. Entry and exit is free. तो स्टूडेंट्स से मतलब ये हुआ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ये दोनों की दरमियानी सूरत हाल है कि परफेक्ट कंपटीशन से कम इसमें जो है बेचने वाले होते हैं और मोनोपोलिस्ट से ज़्यादा होते हैं। मोनोपोली में एक ही होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है 2-3 दर्जन हो सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन की तरफ बहुत ज़्यादा तादाद जो है बेचने वालों की नहीं होती है। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और इसमें जो है जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हर फर्म अपनी चीज़ को मुख्तलिफ करके शो करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मुतबादल मौजूद होते हैं। अगर आप एक ब्रांड को छोड़ दें, कोई दूसरा ब्रांड लेना चाहें तो आप उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। मसलन ये बाथ सोप्स हैं, लक्स है, तिब्बत है, कैप्री है, ये सारे इस तरह के। तो आप किसी एक को जो है छोड़ के दूसरे से जो है नहा लें, उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। तो ये क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। अब डिफ्रेंशिएटेड क्या है, यानी उनको जो है हर फर्म जो है वो अलहदा शो करती है। उनका जो है रैपर अलहदा होगा, उनका साइज़ अलहदा होगा, उनकी स्मेल अलहदा होगी। इस तरीके से वो उसको मुख्तलिफ करके शो करते हैं, लेकिन फार्मूला जो हो सकता है वो एक ही हो। तो वो कंज्यूमर्स के जहन में ये बात बिठाई जाती है कि जो ब्रांड वो इस्तेमाल कर रहा है वही सबसे अच्छा है, बेहतरीन है, और उसके मुकाबले का कोई दूसरा नहीं है। तो कंज्यूमर जो हैं वो जब इस एहसास के साथ कोई चीज़ ख़रीदते हैं कि यही मेरा फेवरेट ब्रांड है, तो फिर वो उसके साथ ही वाबस्ता हो जाते हैं, वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो है उनकी कामयाबी होती है कारोबारी इदारों की, कि वो अपनी चीज़ का जो है ऐसा वो रोब जमा देते हैं कंज्यूमर पर कि वो वही चीज़ ख़रीदता है। इसलिए जो है बहुत सारी रकम जो है वो एडवर्टीज़मेंट पे लगाई जाती है, इश्तिहारबाजी की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स वगैरह जो है सेल्स प्रमोशन जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि कंज्यूमर जो है वो उनके जाल से निकल ना सके। अब इसमें जो है कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं, कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Number one, large number of sellers. There is a large number of sellers of firms. The products are close substitutes but not similar. Each seller has a small share in the market. तो उनकी बनाई हुई चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ फर्म्स की बनाई हुई चीज़ें वो एक दूसरे का मुतबादल तो हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसी चीज़ नहीं होती हैं। जैसे मैंने साबुन की मिसाल दी है, टूथपेस्ट की मिसाल ले लें, इस तरीके से। नंबर टू, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ख़रीदार भी बहुत होते हैं। In monopolistic competition, there is a large number of buyers. Each buyer has preference for a particular brand, as Dettol soap, etc., or Lipton tea, etc. The buyers can make a choice for purchase of goods. Then number three, differentiated products. The products of each seller or firm are identified and branded. उनकी अलहदा एक शनाख्त जो है बना दी जाती है, उनका अलहदा एक ब्रांड बना दिया जाता है। The products are close substitutes but differentiated, so every seller has limited degree of monopoly power. For example, different types of soaps, toothpaste, shampoo, tea, etc. तो ये चीज़ें जो है, ये देखें चाय जो है पत्ती, चाय की पत्ती जो है मुख्तलिफ नामों से, टपाल के नाम से हो गई, लिप्टन येलो लेबल के नाम से हो गई, वाइटल के नाम से हो गई, या सुप्रीम के नाम से हो गई, इस तरीके से। तो अगर
وہ ڈبے کے اندر جو کچھ پیک کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہو، پھر بھی اس کا جو ہے جو باہر کا جو ریپر ہے، اس کا باہر کی جو اس کی پیکنگ ہے وہ چونکہ مختلف ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا برانڈ ہے اور ہم وہ چیز جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ Then number 4, free entry and exit. Every seller or firm has a right to enter or leave the market. تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، جو کوئی چاہے وہ نیا شامل ہو، جو کوئی نکلنا چاہے وہ نکل جائے۔ نمبر 5, selling cost. Expenditure made for advertisement and sales promotion is called selling cost. A large amount of money is spent on advertisement of the products by each firm to inform the buyers and for increasing the demand for its products. اب یہ اشتہار بازی پہ جتنی رقم خرچ کی جاتی ہے، یہ سیلز پروموشن پہ، یہ جو مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں، یہ اس میں جو ہے سرف کے پیکٹ میں سونے کا چمچ ہے، یا وہ جو ہے کوئی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے، اس طرح کی پروموشن جو ہے پروموشن سیل اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ پروموشن اسکیم جو ہیں ان پہ رقم خرچ کی جاتی ہے، لیکن یہ سارا خرچہ جو ہے وہ کنزیومر کی جیب سے ہی نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ایڈورٹیزمنٹ کا جو خرچہ ہوتا ہے، یہ اسکیمز پہ جو خرچہ ہوتا ہے، یہ سیلنگ کاسٹ کہلاتی ہے، تو ان کی سیلنگ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے۔ Then number 6, price policy of the firms. Every firm is price maker, fixes price of its products itself. So every firm has its own price policy. تو اس میں جو ہے یہ مونوپلی کی طرح ہر جو کاروباری ادارہ ہے، فرم ہے، وہ اپنی قیمت، اپنی چیز کی قیمت خود مقرر کرتا ہے، پرائس میکر ہوتا ہے۔ Then number 7, imperfect knowledge. The buyers do not have perfect knowledge about the market. Every firm shows that its products are superior to other substitutes. Products made by different firms may actually be the same, but the buyers think that products of their favorite brand or company are much better than the other substitutes. تو جو خریدار ہیں ان کو جو ہے سارے سبسٹیٹیوٹس کی قیمتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، مارکیٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اپنے برانڈ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں کمپنی نے یہ بات بٹھا دی ہوتی ہے کہ جو برانڈ وہ استعمال کر رہے ہیں اس کمپنی کا، وہی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ امپرفیکٹ نالج اور ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹس، حالانکہ جو ہے اس میں بہت ممکن ہے کہ اندر جو کوئی چیز اس میں رکھی گئی ہے وہ سب ایک ہی ہوں، لیکن چونکہ اوپر برانڈ جو ہے علیحدہ لکھا ہوا ہے، نام علیحدہ لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے کہا کہ چائے کی پتی ہے تو 3 مختلف ڈبوں میں وہی چائے کی پتی ڈال دی جائے، ایک پہ لپٹن جو ہے یلو لیبل لکھ دیں، ایک پہ سپریم لکھ دیں، ایک پہ آپ جو ہے ٹپال دانے دار لکھ دیں، تو وہ جو ہے خریدار جو ہے وہ باہر سے اس کا نام دیکھے گا، وہی ڈبہ خریدے گا۔ Then number 8, non-price competition. There is also non-price competition among the sellers. For example, after sale services, discount, gift scheme, free home delivery services are also methods of increasing the number of customers. تو یہ نان پرائز کمپٹیشن کہلاتا ہے، انعامی اسکیم وغیرہ، گھر پہ جو ہے مال پہنچانا، یا آفٹر سیل سروس ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، واشنگ مشین وغیرہ خریدی آپ نے، تو بعد میں بھی جو ہے وہ اس کا وہ سال ایک جو ہے آپ کے فری سروس دیں گے۔ تو اس طرح کے جو طریقے اختیار کیا جاتا ہے یہ بھی شیئر پروموشن ہوتے ہیں۔ دین ویٹس اور ڈی میرٹس آف مونوپولسٹک کمپٹیشن. یہ جو اجارہ دارانہ مقابلہ ہوتا ہے اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں. نمبر 1 از پروڈکشن میں بی لیس دین کیپیسٹی. کیپیسٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک کارخانہ جو ہے فرض کریں کہ وہ پوری کیپیسٹی کے مطابق کام کرے تو وہ مہینے میں 50,000 چیزیں بنا سکتا ہے، لیکن اگر اتنی آگے جو ہے اتنی کھپت نہیں ہے اس کے مال کی تو وہ صرف 20,000 چیزیں بنا رہا ہے، تو پھر اس کی باقی کیپیسٹی جو ہے وہ ضائع جا رہی ہے. دی firms produce goods according to the demand of their products. If the production remains below the capacity of the firm, it will be waste of resources. تو اس نے جو ہے مشینری یا پلانٹ جو ہے وہ تو 50,000 چیزیں بنانے کا لگایا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے 24 گھنٹوں میں صرف 8 گھنٹے کام کرتا ہے، 20,000 چیزیں بناتا، تو یہ بلو دا کیپیسٹی ہو گیا. تو اس پہ جو رقم اس نے مشینری وغیرہ پہ لگائی ہے وہ ایک طرح سے ضائع جا رہی ہے. دین نمبر 2 unemployment. If the resources are not utilized, it will create unemployment. Decrease in aggregate demand leads to decrease in investment. تو اگر یہ وسائل جو ہیں یہ پورے استعمال نہ کیے جائیں جیسے ابھی بات ہوئی
تو مشینری جو ہے وہ بیکار پڑی ہوئی ہے، وہ 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے بیکار رہتی، تو یہ مشینری کی ان امپلائمنٹ. تو اس طرح جو ہے جب یہ ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، 24 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے کام ہوتا ہے، 6 گھنٹے کام ہوتا ہے، یا 1 لاکھ کا جو ہے آپ نے پلانٹ لگا لیا لیکن کام آپ اس سے جو ہے 40,000 والے پلانٹ سے جتنا لے رہے ہیں، تو اس طرح جو ہے یہ ویسٹ ہوتا ہے اور وسائل کی بیکاری ہوتی ہے. The number 3, advertisement competition. There are heavy expenses on advertisement. This burden is also shifted to the consumers by raising prices. یہ پہلے ابھی ذکر ہوا اس بات کا. Then lack of specialization. Due to non-price competition, most of the sellers are not specialized. The firms with less specialization face high risk and uncertainty. تو یہ جو ہے ہر فرم جو ہے وہ ماہر نہیں ہوتی اپنے اس فیلڈ میں، تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ زور جو ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ ہوتا ہے اور نان پرائز کمپٹیشن نامی اسکیموں وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس کے زور پہ یہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں، لیکن مجھے اسپیشلائزیشن یا مہارت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے بہت سی فرمز کو. دا نمبر 5, پور کوالٹی آف دی پروڈکٹس. ایز دی بائرز آر میڈ فینز آف دیئر فیوریٹ برانڈس, the producers do not take care to improve or maintain the quality of their products. تو جب وہ لوگوں کو جو ہے اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں، فین بنا لیتے ہیں اپنے برانڈز کا، تو پھر وہ جو ہے اتنی زیادہ تردد نہیں کرتے، اتنی محنت نہیں کرتے اپنی کوالٹی بڑھانے کی یا اس میں کوئی جدت لانے کے لیے. نمبر 6, higher prices. The price is usually higher in monopolistic competition as compared with price under perfect competition. The producers fix prices of their products to earn more and more profit. As every firm is in monopolistic competition enjoy monopoly in making a particular brand, therefore the prices of products are fixed high. So the consumers have to pay high prices to get their favorite brands. تو اس میں جو ہے قیمتیں زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک برانڈ کو بنانے والی ایک ہی کمپنی ہوتی ہے اور اس برانڈ کا مال جو ہے دوسری کمپنی نہیں بناتی، وہ دوسرے نام سے تو بنا سکتی ہے، جیسے صابن کی مثال دی آپ کو ہے، یا گھی ہے، بناسپتی گھی ہے، یہ مختلف جو ہے کمپنیاں بناتی ہیں. تو آپ نے فین بنا لیا اپنے کنزیومرز کو، تو اب وہ آپ کا برانڈ ہی خریدے گا اور آپ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے قیمتیں زیادہ رکھتے ہیں، قیمتیں زیادہ وصول کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے ہم نے یہ مونوپولسٹک کمپٹیشن جو ہے ختم کیا. اس کے بعد جو ہے ہم اگلا چیپٹر جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.